السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک۔ برکت چاہتے ہو اللہ سے چاہو، اس کی ذات برکت والی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ شیطانوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور شیطان کی پیروی میں جو لوگ بھی رب کی باتوں کا انکار کرے ان کے لیے بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے ہیں ان کے لیے گناہوں کی بخشش اور بڑا انعام ہے۔ اللہ سے ڈرو، وہ کھلی اور ڈھکی سب باتیں جانتا ہے۔ اگر سرکشی کرو گے اور حق بات ٹھکراؤ گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے۔ یاد رکھو، جو سر اٹھا کر اور دیکھ بھال کر ٹھیک سیدھی راہ پر چل رہا ہو وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا ہے جو سر جھکائے جدھر رخ ہو چل پڑے۔ اللہ نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے اور دل بھی دیا ہے، ان سے کام لو اور ان کی ناقدری نہ کرو۔ اللہ نہایت مہربان ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اسی پر پورا بھروسہ رکھو۔ سورہ قلم۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ذلت پسند ہیں، اشارے باز ہیں، کردار سے خالی ہیں، بخیل ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، دل کے سخت ہیں اور مال و اولاد کے گھمنڈ میں گرفتار ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہو۔ سورۃ الحاقہ۔ آخرت کے عذاب سے ڈرو، پچھلی قوموں کے انجام سے سبق لو اور اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کی نصیحتوں سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جسے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر ہو۔ اپنی روش درست کر لو، بہت خطرناک عذاب ہے ان کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، غریبوں کو کھانا کھلانے پر اکساتے نہیں اور ہر وقت گناہوں کے چکر میں رہتے ہیں۔ سورۃ المعارج۔ قیامت کی ہولناکی سے ڈرو۔ قیامت کے دن ہر مجرم چاہے گا کہ اس کے بیٹے، اس کی بیوی، اس کے بھائی اور اس کے خاندان والے سب اس کی جگہ جہنم میں ڈال دیے جائیں اور وہ بچ جائے۔ بڑی عزت کے ساتھ جنت میں وہ لوگ رہیں گے جو پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے مالوں میں سے ضرورت مندوں اور محروموں کا حق ادا کرتے ہیں، حساب کے دن کو سچ مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حدود کا خیال رکھتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اپنی گواہی ادا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ سورہ نوح۔ نبی تمہارا خیر خواہ ہے، وہ تمہیں برے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ نبی کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ناراضگی سے بچو۔ حق بات قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو، ضد اور ہٹ دھرمی میں اندھے نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، رات دن لوگوں کو پکارتے رہے، علانیہ بھی پکارا اور تنہائی میں بھی سمجھایا، طرح طرح سے سمجھایا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تمہیں بہت نوازے گا۔ مگر لوگوں کی ہٹ دھرمی دیکھو کہ نبی کی دعوت سے بھاگتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور کپڑے لپیٹ لیتے، نبی کی نافرمانی کرتے اور شیطانوں کی اندھی اطاعت کرتے، نبی کے خلاف چالے چلتے اور لوگوں میں گمراہیاں پھیلاتے۔ سورہ جن۔ رب کے فرما بردار بنو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ ہوگا۔ سیدھے راستے پر چلو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں نوازے گا۔ رب کی نصیحتوں سے منہ نہ موڑو ورنہ اللہ سخت سزا دے گا۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو، صرف اللہ کو پکارو، کسی اور کو مت پکارو۔ اللہ کا پیغام خود بھی سنو
اور دوسروں کو بھی سناؤ۔ سورہ مزمل۔ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، ٹہر ٹہر کر قرآن کی تلاوت کرو۔ تمہارے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ دن میں دین کی خاطر دوڑ دھوپ کرو اور رات میں طویل قیام کرو۔ رات کا وقت مناجات کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے۔ اپنے رب کے نام کا خوب ذکر کرو، اس کی طرف یکسو ہو جاؤ، اسی کو اپنا کارساز سمجھو، لوگوں کی باتوں پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے اعراض کرو۔ اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرو، خوب قرآن پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کو نہایت خوش دلی سے قرض دو اور اللہ سے مغفرت کے طالب ہو جاؤ۔ سورہ مدثر۔ اٹھو، لوگوں کو خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے دامن کو پاک رکھو، مایوسی سے دور رہو، دعوتی جدوجہد جاری رکھو، اپنے رب کی راہ میں ثابت قدم رہو۔ قیامت کے دن کی فکر کرو، وہ بہت سخت دن ہوگا۔ آخرت کی فکر کرو، جہنم میں وہ مجرم لوگ ڈالے جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، بے وجہ کی باتیں بناتے ہیں، حساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے ہیں اور آخرت کی باز پرس سے ڈرتے نہیں۔ اللہ کی کتاب نصیحت اور یاد دہانی کی کتاب ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ اللہ ہی اس کا اہل ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچا جائے اور اللہ ہی اس کا اہل ہے کہ جو اس کی ناراضگی سے بچے اس کی وہ مغفرت فرما دے۔ سورہ قیامہ۔ قیامت کے دن کی فکر کرو، تمہارا ضمیر ملامت کرے تو اس کی آواز پر کان دھرو، برائیوں کا خیال آئے تو خود اپنے آپ سے شرم کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، پھر بہانے تراش کر خود کو دھوکہ نہ دو۔ اس دن سے ڈرو جب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور سارا کیا دھرا سامنے آ جائے گا۔ کیوں اللہ کے وعدوں کو جھٹلاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑتے ہو، اپنے لیے حسرتوں کا انتظام تو تم خود کر رہے ہو۔ اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سے حساب نہیں لیا جائے گا اور تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو تم بڑے دھوکے میں ہو۔ سورہ دہر۔ اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اللہ کے اس احسان کی قدر کرو اور ناشکری نہ کرو، وفاداری کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے وفادار بندے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، قیامت کے ہولناک دن سے ڈرتے ہیں، اپنے پسندیدہ کھانے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں۔ نیکی کے کام کرتے ہوئے بھی قیامت کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کی دوڑ دھوپ کی ناقدری نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ قرآن بڑے اہتمام سے اتارا ہے، اس کی قدر کرو، دین پر جمے رہو اور کسی بد کردار اور ناشکرے کی بات کو وزن نہ دو۔ صبح و شام اپنے رب کے نام کو یاد کرو، رات میں اس کے حضور سجدے کرو اور دیر رات تک اس کی حمد و تسبیح کرو۔ یہ کوئی دانائی نہیں ہے کہ اپنی ساری دلچسپیاں اسی دنیا میں مرکوز کر دو اور آنے والے دن کو اکثر فراموش کر دو جو نہایت کٹھن دن ہوگا۔ اللہ کی یہ کتاب بہترین نصیحت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کی راہ اختیار کرو، اللہ کی رحمت کے طلبگار بنو اور ظلم کے راستے سے بہت دور رہو۔ سورہ مرسلات۔ اللہ کی کتاب کو جھٹلانا اور مجرموں کی روش پر چلنا سراسر تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کو خوش کرنے والے اچھے سے اچھے کام کرو، کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔